الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، کل پارے 17 آئے تکمیل کو پہنچا. آج 18واں پارہ اور اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی مومنین کے نام پر رکھا. سبحان اللہ. سورہ مؤمنون اس کا نام رکھا اور فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین. اب یہاں پر مومن کیسا ہونا چاہیے اور کس مومن کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں. کہیں وہ مومنین ہم ہیں یا ہمارے علاوہ اور کوئی ہیں جن کی اللہ نے یہاں پر خوب تعریف کی ہے. ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی ہے. فرمایا کامیاب ہے وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ہم آپ دیکھ لیں، کیا ہم اپنے نمازوں میں خاشع ہیں؟ کیا ہم اپنے نمازوں میں خاضع ہیں؟ کیا ہم اپنے نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ذکر ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو پہلی صفت بیان فرمایا مومن ہے تو نماز نہیں چھوڑتا. کنٹینیوشن کو دیکھیں، آپ کامیاب ہو گئے وہ مومنین، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں نہ صرف نماز ادا کرتے ہیں بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اچھا، یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ یہ دل کے دو کیفیات ہیں. ظاہر کے نہیں، ظاہر تو آپ کا ہاتھ بندھا ہوا ہوگا، رکوع کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، سجدے میں ناک پیشانی وغیرہ لگی، یہ ظاہر ہے. ہی دور سے دیکھنے والا بھی آپ کا کہے گا کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن دل میں جو دو صفات ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا سمجھتے ہو تم کہ میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا؟ ایسا نہیں ہے. جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ یہ بھی فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا ظاہری طور پہ رکوع کرنا بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور تمہارے دلوں میں جو چیز چل رہی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ دلوں کی بات کو جان رہے ہیں تو پھر اللہ کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ وہ مومنین ہے جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. دوسری صفت فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ جو لغو لا یعنی بےہدہ باتوں سے بالکل دور رہتے ہیں. یہ تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا سکتا. ہم لغویات میں جتنے مصروف ہیں شاید ہی اور کوئی اتنا مصروف ہوگا. ہم کو اپنی کم دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ان کا کیسا ہوگا، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، ان کی پڑی رہتی ہے. جبکہ ہم کو اس میں کا آدھا بھی اگر ہم اپنے لیے سوچ لیں تو ہم کامیاب ہیں. ہمیشہ دوسروں کی کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ذرا نظر نہیں کہاں گئے تھے، ان کے ساتھ دکھے آپ، بڑی فکر. اللہ فرمایا مومن رہا تو یہ کام اس لیے کرتا ہے. اب آپ دیکھ لو مومن ہے نہیں، امتحانات یہی، ٹیسٹنگ یہی، رپورٹ بھی یہی، کسی لیب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر یہ بات ہے
کہ مومنین کے بارے میں ایسے پردہ پوش کیا کرنا، دیکھنا، ان کی غلطی پکڑنا، ان کو بولنا، یہ مومن کا کام نہیں ہوتا سب. مومن تو پردہ ڈالنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے کسی مومن بھائی کے رازوں کے پیچھے پڑ جائے، جو کوئی اپنے مومن بھائی کے پردوں کے پیچھے پڑ جائے تو کیا خیال ہے اس کے پردوں کے پیچھے میں پڑ جاؤں گا. اب اللہ اگر کسی کے پردے کو فاش کرے، اور بہترین مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے پردے پہ، گناہ پہ، عیب پہ پردہ ڈالے، تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. سبحان اللہ. کہاں ہے یہ سب ہمارے اندر؟ ہم تو نیلام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. برسر عام بازار ہو کے محفل، اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ بدنام کرنے والے ہیں. پھر ہم مومن کیسے؟ یہ تو کوئی اور مومنین کی بات کر رہا ہے جو اس بستی میں نہیں کہیں اور رہتے ہیں. تیسری صفت. چوتھی صفت والذین هم للزکاة فاعلون. زکات ادا کرتے ہیں. ہم نماز خوشی سے پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کے پڑھیں گے. روزہ شوال کے 6 بھی رہیں گے جبکہ وہ نفل ہے، اور پیر جمعرات کو بھی رہیں گے، اور ہر مہینے میں رہیں گے، شب برات میں رہیں گے، شب معراج میں سب رہیں گے، روزے خوشی سے رہیں گے. حج اور عمرہ بہت شان شوکت سے کریں گے. جانے سے پہلے بہترین دعوت کریں گے، ہارا خوب پہنیں گے، گلپوشی خوب کر لیں گے. کیوں؟ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں. ہاں زکات کی بات، قرضہ بہت ہے بہت صاحب، بہت پریشانیاں ہیں یہاں معلوم ہوتا ہے سب. اور اللہ نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. زکات بھی وہ ویسے ہی خوشی سے ادا کرتے ہیں جیسے دیگر عبادتیں کرتے ہیں. دیکھیں ہم ہیں کیا؟ یہ ذکر ہمارا ہے؟ یہ کس بستی کے لوگ ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر. والذین هم للزکاة فاعلون. چوتھی صفت. پانچویں صفت والذین هم لفروجهم حافظون. اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں مومن مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی پورے. اس میں مومنین بول کے مردوں کا ذکر کیا، لیکن شامل اس میں عورتیں بھی ہیں، ورنہ پھر ان کا ذکر الگ سے کہاں آئے گا. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرمگاہ سے متعلق، تم میں سے جو کوئی من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ. تم میں سے جو کوئی مجھے اس کے جبڑوں کے درمیان کی چیز دے دے، یعنی زبان، جو کوئی مجھے جبڑوں کے درمیان کی چیز دے دے اور پیروں کے درمیان کی چیز دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہ نماز، روزے، زکات، اس سے تو جنت ملے گی ملے گی، وہ الگ ہے، لیکن حضور یہاں فرما رہے ہیں اضمن لہ الجنہ. مطلب زبان سے برا بھلا نہیں بولے گا اور شرمگاہ سے گناہ کے کام نہیں کرے گا. یہ مومنین ہے صاحب. اس کے بعد ہاں شرمگاہ کی بات کرتے ہیں الا علی ازواجہ. ہاں اپنے شوہروں کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہیں، اور ما ملکت ایمانہم، یا اپنے باندیوں کے ساتھ. اب تو خیر باندیوں کا زمانہ نہیں رہا. فإنہم غیر ملومین. اس معاملے میں ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا، وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے وہ اگر فائدہ اٹھائے گا فاولئک هم العادون، تو ایسے لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ ایک صفت اللہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. مومن کیسے ہوتے ہیں؟ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں وہ پکے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم کر رہے ہیں یہ کام، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو دل میں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا پورا، جبکہ منافق کی نشانیوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور مومن کی یہ شان بتائی ہے المؤمن اذا وعد وفا. مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پکا کرتا ہے، پورا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہاں ٹھہرے آپ، میں ابھی آتا ہوں.
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम काज छोड़कर वहीं खड़े रहे। रिवायत में आया है कि वो 2 दिन तक हुजूर वहीं खड़े रहे। अल्लाहु अकबर। जब वो वहां से कहीं से गुजरा, कहा या रसूल अल्लाह तूने मुझे बहुत तकलीफ दी, इतना ही कहा, कुछ और नहीं कहा। हम उस नबी का कलीमा पढ़ने वाले हैं जिन्होंने वादों के लिए ये शुरू किया। और अमानत सिर्फ पैसों की पोटली को अमानत नहीं बोलते सब। 4 लोग बैठकर अगर कुछ बात कर रहे हैं तो ये 4 के दरमियान रहने वाली गुफ्तगू भी अमानत है। अल मजालिसु अमाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलिसें अमानत है। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 बैठे, कोई बात हो रही, सेल्फी लिए, फौरन जो है उसको फेसबुक पे शेयर करें। कहाँ अमानत? क्या बातें हो रही है? अमानत। अमानत, अमानत सिर्फ पैसों की थैली को नहीं कहते हैं कि ये रखो, मैं जब चाहूं आपसे लूं, ये अमानत तो है ही, लेकिन अलावा इसके मियाँ बीवी के दरमियान की जो गुफ्तगू है, जो मामलात है, ये भी अमानत कि ये अपने खास दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगा, वो अपनी खास सहेलियों के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह ने क्या फरमाया इस रिश्ते को, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। जिस तरह लिबास जिस्म के अंदर के आदाब और उसके उयूब को छुपाता है, इसी तरह मियां बीवी के दरमियान की बातें और मुआमलात आपस में अमानत है। इसलिए अल्लाह ने उसके लिए लिबास फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम। और ये अमानत डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो मामले होते हैं, ये अमानत कि वो दूसरे मरीज को नहीं बताएगा। बहुत सी चीजें अमानत में आती हैं। हम एक दूसरी अमानत, देखिए क्या ये सिफत हमें है तो यूं समझना 18वें पारे में हमारा जिक्र है, नहीं है तो इलाही ये किस बस्ती के लोग हैं जिनका तूने जिक्र किया है, ये कहकर आगे बढ़ जाना है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, ऊपर क्या बोले, खाशिऊन, यहाँ फरमा रहे हैं युहाफिज़ून, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते रहते हैं, कहीं जाया ना हो जाए, कहीं जाया ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन के पिलर हैं, सुतून है। देखिए मिसाल और तशबीह भी हुजूर चाहते तो किसी और वजह से भी दे सकते थे, लेकिन नहीं फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अद्दाहा फमन हफिज़हा, जिसने इसकी हिफाजत किया उसने दीन की हिफाजत किया। वमन तरकहा, जिसने जानबूझकर इसको छोड़ दिया, फकत हदमत दीन, उसने दीन को जाया कर दिया। बोलिए हमारा जिक्र है ये, शुरू में तो बोल रहे थे हमारा जिक्र, अब बोलो ना। साहब मैं कमेटी वाले हमारे मुतवल्लियों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि जैसा आप लोगों ने रमजान में नमाज का इंतजाम किया है, बाद रमजान भी रखिए सर। क्या सर? रमजान के बाद भी ऐसे ही इंतजाम रखिए जैसे अब रखा है आपने। रमजान के बाद मस्जिदें बंद नहीं होंगी, मस्जिदें खुली है। रमजान के बाद भी इस मस्जिद में 5 वक्त नमाज होगी। ये ऐलान मुनासिब है सदर साहब, इजाजत दे दी कि मस्जिद में 5 वक्त नमाज होगी। अब मस्जिद छोटी मालूम हो रही, रमजान के बाद ये बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं ये उतनी ही है, हम छोटे हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। नहीं देखो हम ईयरली मुसलमान हैं, फिर एक हफ्ता आएगा जुमे का दिन, वीकली मुसलमान खूब लोग आएंगे, बस पूछो नहीं। हम तो रात के अंधेरे में भी मुसलमान हैं, दिन के उजाले में भी मुसलमान हैं। रात के अंधेरे में भी अगर कोई हमें देखेगा और हमारे अखलाक व अक़वाल से कहेगा, बिलाशुबा कहेगा कि ये मुसलमान है, नमाजी है, रोजेदार है, ज़काती है, हाजी है, वो बाद में सबसे पहले हमें ये कहेगा कि ये मुसलमान है। हमारी गुफ्तगू के अंदाज से, हमारे रवैये से वो ये कहने पर मजबूर हो जाए, ऐसा इस्लामी किरदार
ہم اپنائیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے. یہ صفت پہلے آنا ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ایسے لوگوں کے لیے ایک محل تیار کر رکھے ہیں انہوں نے. کیا سا؟ اولئک هم الوارثون. یہی لوگ حقدار ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. جو جنت الفردوس اللہ کے مخصوص بندوں کی جنت ہے اس کے وارث ہوں گے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے، دعا ضرور کرتے الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ملتی یہ اتنے کاما کرے تو دیتوں کر رہے ہوں. غالباً یہ 8 یا 10 صفات ہیں جب کہیں جا کر ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. تو آپ اندازہ کریں اگر یہ صفات رمضان میں ہم میں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ سال کے 11 مہینے باقی رہنا ہے. رمضان ایک عادت ڈالنے کا مہینہ ہے. اپنے اندر بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت، غم اور مواسات، دوسرے کی مدد، اس طریقے کی یہ جو کام ایک مہینہ ہم نے کیا ہے یہ سال بھر باقی رہے. عید کا دن جیسے ہی چلے گئے نماز بھی چلے جا رہی، زکات بھی چلے جا رہی، فطرہ بھی چلے جا رہی. نہیں ہونا اس کو ایسا نہیں. ہاں یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو کچی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا. مختلف قسم کی آیتیں یہاں پر آئی ہیں. ہم نے اس کو سلالہ سے پیدا کیا. اچھا کیا اس کا پروسیس ہے پیدا کرنے کا؟ تو فرماتے ہیں ثم جعلناه نطفہ، پھر ہم نے اس کو پانی کی شکل میں فی قرار مکین، محفوظ جگہ رکھا. وہ تھا ماں کا پیٹ. پھر اس کے بعد وہاں سے اس پانی سے ہم نے جمع ہوا خون بنایا. پھر اس کے بعد اس جمے ہوئے خون سے ہم نے علقہ، گوشت بنایا. یہ ہر جو چیز بن رہی ہے کبھی نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے یہ ساری چیزیں ہر بننے میں 40 دن کا فاصلہ ہے. 40 40 40 40 40 40 80 80 160. یہ پورے 160 دن کا مرحلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس میں پیدا کیا. اس کے بعد فرمایا ہم نے ان کی ہڈیوں میں گوشت چڑھا دیا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر ایسے ہی باہر نہیں نکالے بلکہ اس کو ایک بہترین شکل و صورت کا مالک بنا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اپنی تعریف آپ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. ہم سب سے اچھے پیدا کرنے والے ہیں. ہم چاہتے تو تمہارے منہ کے حصے کو گدی بنا دیتے تھے، گدی کے حصے کو منہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں. اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت میں ڈالا. اچھا اسی کو تعلیم نہیں سمجھنا. اس کے بعد مرنا ہے. عرب کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے لِدُولِ الْمَوْتِ مَبْلُولِ الْخَرَابِ. پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے، بلڈنگیں بناؤ تباہی کے لیے. فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إِلَى تُرَابٍ. تم میں کہ سب مٹی سے آئے تھے مٹی میں جاؤ گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. تمہاری پیدائش جتنی یقینی تھی تمہارا مرنا بھی اتنا ہی یقینی ہے. میتون نہیں فرمایا، لَمَيِّتُونَ لام تاکید کا ہے. اچھا اتنا ہی نہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر تم سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہاں پر اللہ تبارک اس کے بعد پھر آسمانوں کا اور زمین کا، بارش کا، پھر پھل فروٹ کا اور چوپایوں کا، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے پہلے رکوع کو ختم فرمایا. اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں ان کی قوم کی جو بدماشی تھی. اچھا یہ نبی کو کیا بولتے تھے؟ ایک خاص لفظ سنیے. وہ ہمیشہ یہ بولتے تھے دیکھیے نبی کو کیا بولتے معلوم؟ لو شاء اللہ لانزل ملائکہ. ہماری ہدایت کے لیے اگر اللہ کسی کو بھیجنا ہی چاہتا تو فرشتے کو بھیجنا تھا.
یہ ہمارے جیسے ہیں ماں سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے باپ دادا بھی کبھی نہیں بولے ایسا کہ تمہارے پاس ڈرانے والے تم ہی میں سے ایک رسول آئیں گے، ایسا نہیں بولے۔ یہ کیا بول رہے سنیے صاحب، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک پاگل قسم کا آدمی ہے، بچو ان سے۔ یہاں پر بددعا کر دی حضرت نوح علیہ السلام اور 300 کی بیما کذبوا، الہی انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی بنا لینا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں میں یا ہماری عنایتوں میں، وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا معاملہ آ جائے گا تنور بھڑکے گا تو اس میں بٹھا لینا ہر قسم کے جوڑوں کو اور تباہ ہو جائیں گے ان سب میں، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي۔ اب یہ جب سوار ہوں گے، جب یہ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے دوسرے لوگ، تو ان کے بارے میں تم مجھے خطاب نہیں کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں۔ جب تمہاری کشتی جودی پر لگے گی کنارے پر تو تم یہ الفاظ کہنا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یہ دعا ہے سفر کی، جب آپ کسی نئے مقام پر اترتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا، تو وہاں کے جو جتنے بھی برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اچھائیاں ہیں وہ آپ کے مقدر میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا، الہی مجھے ایسی جگہ نازل فرما جو برکت والی ہے، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین جگہ اتارنے والا ہے۔ اب اس کے دوسرے رکوع میں کیا فرمایا صاحب؟ پہلے رکوع میں تو یہ بولے دوسرے رکوع میں کیا فرمایا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی وبی نہیں ہے، یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں۔ کیوں دیکھتے نہیں ان کو؟ یأکلوا مما تأکلون، جیسا تم کھا رہے ہو یہ بھی کھا رہے ہیں، ویشربوا مما تشربون، اور ویسے جیسے تم پی رہے ہو یہ بھی پی رہے ہیں۔ سوچو اگر ہم فرشتے کو بھیجتے، نہ یہ کھاتا نہ یہ پیتا، اور تم سے مطالبہ کرتے یہ جیسا کر رہا ہے ویسا کرو، تو کیا کر سکتے؟ تم خود کہتے کہ بھائی یہ فرشتے کو کیوں بھیجے، اس کے قریب جانا بھی مشکل ہے، اسی لیے تمہاری طرح بشر بنا کر بھیجے تاکہ یہ کھا رہے ہیں تو تمہیں کھانے کا طریقہ آئے، یہ پی رہے ہیں تو تمہیں پینے کا طریقہ آئے، یہ چل رہے ہیں تو تمہیں راستے کے حقوق معلوم ہو، یہ سوئے تو تمہیں نیند کے آداب معلوم ہو، یہ بازار جائیں تو خرید فروخت کا تمہیں طریقہ معلوم ہو۔ رسول کی زندگی نمونہ بنانے کے لیے اور تمہیں اس زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہم نے رسولوں کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا، لیکن یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔